حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ ذرا اندازہ کیجئے، جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے اسے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ابھی اس شخص کا اندازہ کریں کہ جب امام صاحب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے، وہاں آ کر مسئلہ تو پوچھا نہیں، اب یہاں آ کر بے وقت پریشان کر رہا ہے۔ امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ پوچھنے آ رہا ہوں، اب یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، نہ ہی اس کو ڈانٹا، نہ ہی کچھ غصے سے بولے، بلکہ خاموشی سے اپنے کمرے کے اوپر چلے گئے۔ آپ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کے نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ کہنے لگا ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو وہ مسئلہ میں بھول گیا ہوں۔ اب اگر یہاں ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا، مگر امام ابو حنیفہ اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے، جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یاد آ گیا، دوبارہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانے کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا۔ استغفر اللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو اب تک غصے کو قابو نہ کر پاتا، اور اس سوال کے بعد اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھے۔ جب امام صاحب نے جواب دیا تو اس نے کہا امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا اچھا میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ آج میری ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اخلاقی سبق، غصے کو قابو کرنا سیکھیں، کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مورل سٹوری اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک لال رنگ کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر بھی کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی تمام نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔